आपका ज़हन आपको कैसे बेवकूफ बनाता है। 1972 में दो साइकोलॉजिस्ट एमॉस टिवर्स्की और डैनियल kahneman ने पहली दफा कॉग्निटिव बायस की टर्म इस्तेमाल की। दोनों साइकोलॉजिस्ट ये स्टडी कर रहे थे कि लोग किस बुनियाद पर फैसले करते हैं। कई सालों की रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि लोगों के फैसलों की बुनियाद उनके बायसेस पर है, असल रियलिटी पर नहीं। यहाँ ये जरूरी है कि कॉग्निटिव बायस को भी समझ। कॉग्निटिव का मतलब है सोचने का अमल और बायस का मतलब है किसी चीज की तरफ झुकाव, और दोनों अल्फाज कॉग्निटिव बायस का मतलब निकलता है सोचने के अमल में झुकाव। ये ज़हनी झुकाव आपको वो रियलिटी दिखाता है जो असल रियलिटी से मुख्तलिफ है। इस तरह ज़हन आपको धोखा देता है और बेवकूफ बनाता है। आज हम इन्हीं 10 ज़हनी धोखों को देखेंगे। पहला ज़हनी धोखा एक्टर ऑब्जर्वर बायस है। लोग अपनी फेलियर की वजह एक्सटर्नल रीजंस को बताते हैं, जबकि दूसरों की फेलियर की वजह उनकी इंटरनल वीकनेस को बताते हैं। मसलन आप शादी पर लेट पहुंचे तो आप कहेंगे कि ट्रैफिक जैम थी और जगह जगह पर चेकिंग हो रही थी, यानी आपका कोई कसूर नहीं। जब कोई दूसरा शादी पर लेट पहुंचे तो आप कहते हैं कि उसकी टाइम मैनेजमेंट खराब है, वो हर काम में सुस्ती करता है, यानी उसका कसूर है। दूसरी मिसाल भी देख लें, आप इम्तिहान में फेल हो गए तो आप कहेंगे कि टीचर ने सही नहीं पढ़ाया और पेपर आउट ऑफ कोर्स था। अगर कोई दूसरा फेल हो जाए तो आप कहते हैं कि वो पढ़ाई में है ही निकम्मा, वो तो कुंजेन है, फेल तो होना ही था। ये ज़हनी धोखा है कि हम अपनी फेलियर्स में एक्सटर्नल रीजंस को देखते हैं, जबकि दूसरों की फेलियर्स में उनकी इंटरनल वीकनेसेस को देखते हैं। दूसरा ज़हनी धोखा सर्वाइवरशिप बायस है। हमारा ज़हन सिर्फ कामयाब लोगों को देखता है और नाकाम लोगों को नजरअंदाज कर देता है। मसलन फ्रैंक रिक्टर स्टेडियम में बॉल बॉय था, फिर क्रिकेट टीम का कप्तान बन गया, इज्जत दौलत शोहरत मिल गई। ज़हन ये नहीं देखता कि हजारों लाखों लड़के क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखते अपना मुस्तकबिल तबाह कर बैठे। दूसरी मिसाल भी देख लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएसए के फाइटर प्लेन्स बहुत क्रैश हो रहे थे और जो प्लेन सरवाइव करके वापस आ गए उन पर बहुत गोलियां लगी हुई थी। यूएसए ने एक स्पेशल टीम से रिसर्च करवाई कि वापस आने वाले फाइटर प्लेन्स पर तहकीक करे और कोई सोल्यूशन निकाले। तो टीम ने बताया कि प्लेन्स की जिस जगह गोलियां लगी हैं वहां मेटल की एक तह चढ़ा दी जाए। इसी टीम में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर अब्राहम वाल्ड भी शामिल थे। उन्होंने कहा, आप सब गलत कर रहे हो, आप सर्वाइवरशिप बायस का शिकार हो। इस हिस्सा पर गोलियों की बुछाड़ के बावजूद प्लेन्स वापस आ गए, यानी ये हिस्सा स्ट्रांग है। आप उस जगह मेटल की तह चढ़ाओ जहां एक भी गोली नहीं लगी, क्योंकि अगर वहां गोली लगती तो प्लेन वापस ना आता। उनकी स्ट्रेटजी काम कर गई, जिसने यूएसए को आगे कई वार जीतने में मदद दी। ये हमारा ज़हनी धोखा है कि हम एक जीतने वाले को देखते हैं और हजारों लाखों हारने वालों को नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरा ज़हनी धोखा हैलो इफेक्ट है। हम किसी शख्स में एक गुड क्वालिटी को देखकर सोचते हैं कि बाकी सब कुछ भी गुड ही गुड होगा। मसलन खूबसूरत लड़की देखें तो लगता है वो इंटेलिजेंट भी होगी, खुश मिजाज भी होगी, ट्रस्टवर्दी भी होगी। एक स्टडी में 4500 स्टूडेंट को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया, बिलो एवरेज स्टूडेंट और गुड लुकिंग स्टूडेंट। तो पता चला कि गुड लुकिंग स्टूडेंट्स को अच्छे ग्रेड्स मिल रहे थे। टीचर्स हेलो इफेक्ट का शिकार होकर लाशोरी तौर पर गुड लुकिंग स्टूडेंट्स को हाई ग्रेड दे रहे। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि रिश्तों में बिगाड़ पैदा होने का एक सबब हेलो इफेक्ट है। लड़के वाले लड़की की खूबसूरती देखकर बाकी खूबियां खुद से जोड़ लेते हैं, लड़की वाले लड़के की बेहतरीन जाब देखकर बाकी खूबियां खुद से जोड़ लेते हैं। शादी के बाद पता चलता है कि सब गुड ही गुड नहीं है, तो मसाइल पैदा होते हैं। हेलो इफेक्ट बेवकूफ बना चुका होता है। चौथा ज़हनी धोखा बैंड वैगन इफेक्ट है। हम अक्सर मेजॉरिटी की तरफ जाते हैं, वही फैशन करते हैं जो मेजॉरिटी कर रही हो, वही प्रोफेशन चुनते हैं जो मेजॉरिटी चुन रही हो, वही ब्रांड इस्तेमाल करते हैं जो मेजॉरिटी इस्तेमाल कर रही हो। मेजॉरिटी के साथ मिलकर हम सेफ्टी महसूस करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, सब कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, सारे लोग फलां होटल में जा रहे हैं तो खाना अच्छा ही होगा, सारे लोग जिस वीडियो को लाइक
اور شیئر کر رہے ہیں تو ضرور کمال کی ہوگی۔ یہ ہمارا ذہنی دھوکہ ہے کہ ہمارے فیصلوں پر میجارٹی کا اثر ہوتا ہے اور ہم بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کو ٹھیک سمجھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پانچواں ذہنی دھوکہ انڈومنٹ ایفیکٹ ہے۔ ہم اپنی چیزوں کی ویلیو ریئل ویلیو سے زیادہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کی چیزوں کی ویلیو ریئل ویلیو سے کم سمجھتے ہیں۔ مثلا ہم اپنا موبائل بیچنا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ 40,000 کا ہے جبکہ ریئل ویلیو 35,000 ہوتی ہے۔ اگر ہمیں سیم اسی جیسا موبائل کسی دوسرے سے خریدنا ہو تو اسے ہم 30,000 کا سمجھیں گے جو کہ ریئل ویلیو سے کم ہے۔ ایک سٹڈی میں لوگوں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا۔ ایک گروپ والوں کو تحفہ میں ایک کپ دیا جبکہ دوسرے گروپ والوں کو ایک چاکلیٹ بار۔ پھر دونوں گروپس کو کہا کہ دونوں گروپ اپنا گفٹ ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹسٹکس کے مطابق 50% لوگوں کو گفٹ ایکسچینج کرنا چاہیے تھا، مگر سٹڈی میں صرف 10% لوگوں نے گفٹ ایکسچینج کیا۔ بقیہ 90% نے اپنے گفٹ کو زیادہ ویلیوبل سمجھا اور ایکسچینج نہیں کیا۔ آگے بھی سن لیں، یہ ذہنی دھوکہ ہمارے تعلقات میں اکثر دراڑ پیدا کرتا ہے۔ جب ہم دوسروں کی دی ہوئی چیزوں اور سروسز کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور اپنی دی ہوئی چیزوں اور سروسز کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اس سے ایسا گیپ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے بد دل ہو جاتے ہیں۔ چھٹا ذہنی دھوکہ کنٹراسٹ ایفیکٹ ہے۔ ہمارا دماغ کسی چیز یا شخص کے بارے میں ہمارا تصور اس کے ساتھ منسلک چیز یا شخص سے کمپیئر کر کے بناتا ہے۔ مثلا اسلم لمبے قد والے کے ساتھ چل رہا ہے تو آپ کا دماغ کہتا ہے کہ اسلم کا قد چھوٹا ہے۔ اگر اسلم کسی چھوٹے قد والے کے ساتھ چل رہا ہے تو آپ کا دماغ کہتا ہے کہ اسلم کا قد لمبا ہے۔ اسلم کا قد کبھی چھوٹا اور کبھی لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ کنٹراسٹ ایفیکٹ کا دھوکہ ہے۔ ایک سٹڈی میں خریداروں کی سوچ سمجھنے کے لیے لوگوں کو 3 آپشنز دیے: اچھی معیاری چاکلیٹ $2 کی، درمیانی معیار کی چاکلیٹ 10 سینٹ کی اور لو کوالٹی کی چاکلیٹ 1 سینٹ کی۔ زیادہ لوگوں نے کنٹراسٹ ایفیکٹ کی وجہ سے پہلی $2 والی چاکلیٹ خریدی کہ یہ معیاری ہوگی۔ یہ ذہنی دھوکہ ہے کہ ہمارا دماغ چیزوں کا تصور کسی سے مقابلہ کر کے بناتا ہے اور اسلم کا قد کبھی چھوٹا اور کبھی بڑا بناتا رہتا ہے۔ 7واں ذہنی دھوکہ نارملسی باعث ہے۔ ہمارا دماغ ہمیں بتاتا ہے کہ حالات نارمل ہی چلتے رہیں گے اور ہم آنے والے خطرات کو خاطر میں نہیں لاتے۔ مثلا موٹر سائیکل پر سوار لڑکا سوچتا ہے کہ سب کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور وہ نارملسی باعث کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ اسے کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے نہ تو وہ ہیلمٹ پہنتا ہے اور نہ ہی محتاط ڈرائیونگ کرتا ہے۔ پھر بعد میں برے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ دوسری مثال بھی لے لیں، 79 AD میں اٹلی کے شہر پامپائی کے پہاڑ ویسوویس سے لاوا نکلنا شروع ہو گیا تو پامپائی شہر کے لوگ گھنٹوں اس لاوا کو ابلتے دیکھتے رہے اور پامپائی سے نکل جانے کا نہ سوچا کہ سب نارمل ہی رہے گا، اور شہر کے سارے لوگ لقمۂ اجل بن گئے اور پامپائی 20 فٹ لاوا کی 12 لیئرز کے نیچے دب گیا۔ یہ ذہنی دھوکہ خطرات کو خاطر میں نہیں لاتا اور بہت نقصان کروا دیتا ہے۔ 8واں ذہنی دھوکہ نیگیٹیوٹی باعث ہے۔ ہمارا ذہن نیگیٹو ایونٹ پر زیادہ فوکس کرتا ہے اور پازیٹو ایونٹ کو سکپ کر جاتا ہے۔ مثلا 100 لڑکے امتحان دے رہے ہیں، ایک نقل لگاتا پکڑا جاتا، ہمارا سارا فوکس اس لڑکے پر ہوتا ہے اور 99 لڑکے جو آنیسٹلی پیپر حل کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو سکپ کر جاتے ہیں۔ دوسری مثال بھی لے لیں، موٹر وے پہ ایک ایکسیڈنٹ ہو تو سارے ملک کا فوکس اس پر شفٹ ہو جاتا ہے اور ہر طرف اسی کا چرچا ہوتا ہے، جبکہ موٹر وے پہ روزانہ 1,86,108 گاڑیاں سفر کرتی ہیں اور خیریت سے منزل پر پہنچ جاتی ہیں۔ ایک دلچسپ سٹڈی ہوئی جس میں لوگوں کو 33 مختلف پازیٹیو، نیگیٹو، نیوٹرل تصویریں دکھائیں اور ساتھ ساتھ دماغ کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو میئر کیا تو پتہ چلا دماغ نے نیگیٹو تصویروں پر زیادہ ایکٹیویٹی شو کی، یعنی نیگیٹو تصویروں کو زیادہ فوکس کیا۔ مکھی سارے صاف ستھرے جسم کو چھوڑ کر ایک گندے بدبودار پھوڑے پر بیٹھ جاتی ہے، جبکہ تتلی سارے گندے بدبودار چھپر کو چھوڑ کر
خوبصورت خوشبودار کمل کے پھول پر بیٹھ جاتی ہے. ہمارا دماغ نیگیٹو ایونٹ پر فوکس کر کے ہمیں مکھی بناتا ہے اور تتلی نہیں بننے دیتا. نواں ذہنی دھوکہ آسٹرچ بائس ہے. ہمارا دماغ ان پلیزنٹ انفارمیشن سے اوائڈ کرتا ہے تاکہ ذہنی سکون اور جسمانی آرام خراب نہ ہو. اس طرح ہم سیف رہنے کی آپشن ضائع کر دیتے ہیں. روایت ہے کہ آسٹرچ آندھی طوفان چلنے پر اپنی گردن ریت میں گھسا دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ کوئی طوفان نہیں اور ریت کے ڈھیر میں دب کر مر جاتا ہے. اگر وہ خطرہ میں آنکھیں کھلی رکھے کسی جھاڑی کی اوٹ میں چلا جائے یا ریت پر ہی لڑکتا رہے تو بچنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں. اسی طرح سموکرز اکثر کہتے ہیں کہ فلاں شخص 100 سال تک جیتا رہا حالانکہ وہ چین سموکر تھا. سموکر صرف پلیزنٹ انفارمیشن کو سنتا ہے جبکہ ہر سال 8 ملین لوگ سموکنگ کی وجہ سے مر جاتے ہیں. سموکنگ سے 13 سال عمر کم ہو جاتی ہے اور لنگز کینسر کی سب سے بڑی وجہ سموکنگ ہے. مگر یہ ذہنی دھوکہ ہے کہ سموکر ان ان پلیزنٹ انفارمیشن کو اوائڈ کرتا ہے. 10واں ذہنی دھوکہ فیئر آف مسنگ آؤٹ یعنی فومو ہے. ہمارا ذہن خوف پیدا کرتا ہے کہ آپ نے کسی ایکسائٹنگ اور انٹرسٹنگ چیز کو مس کر دیا ہے. سب کہتے ہیں کہ 151 ملین ویوڈ والا گانا دیکھا تینوں پہلی سنا ہے. پھر آپ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس گانے کو سنتے ہیں حالانکہ موسیقی کا زیادہ شوق بھی نہیں ہے. سب کہتے ہیں تم نے سپر ہٹ فلم پشپا 2 نہیں دیکھی. بس فومو شروع ہو گیا اور فلم دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ موویز میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. سوشل میڈیا کی کوئی وائرل پوسٹ نہیں دیکھی تو پتہ چلنے پر فومو کھینچ کر وہ پوسٹ دکھا کر چھوڑتا ہے. یہ ذہنی دھوکہ آپ کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے کہ باقی سب تو موجے مار رہے ہیں بس آپ پیچھے رہ گئے اور آپ وہ چیز دیکھنے کا فیصلہ کر لیتے ہو. آخر میں ڈینیل کانومین کا تجزیہ: ہمارا دماغ کاگنیٹو بائسس کے ذریعے ہمیں بے وقوف بناتا ہے. ہمارا دماغ ایسے شارٹ کٹ لیتا ہے جس کی وجہ سے ہم غلط فیصلے کر کے بڑے نقصان اٹھاتے ہیں. اس لیے ہمیں سوچنے کے سسٹم 2 کو استعمال کرنا چاہیے جو سلو ہے، کانشیس ہے، ایفرٹ فل ہے، کمپلیکس ہے اور ریلائبل. تھینک یو فار پیئنگ اٹینشن. ویل میٹ سون. پلیز اسٹے ٹیون.